بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ لوگ کے لیے ایک واقعہ لے کر آئی ہوں، تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بے انتہا دلچسپ اور ربط امیز ہے۔ یہ انہوں نے اس وقت خود ہی بیان فرمایا جب بوڑھے اور بینائی سے محروم ہو چکے تھے۔ فرماتے ہیں، میرا واقعہ یہ ہے کہ جس زمانے میں شرکت تبوک سے پیچھے رہ گیا، اس وقت میں انتہائی خوشحالی میں تھا۔ اس سے پہلے 2 سواریاں میرے پاس کبھی جمع نہیں ہوئی تھیں، اور اس جنگ میں 2 سواریاں بھی میں نے خرید رکھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ کا ارادہ فرماتے تو عام طور پر اس خبر کو پھیلنے نہ دیتے۔ جب یہ جنگ ہوئی تو سخت گرمی کا زمانہ تھا، دور دراز اور جنگلوں کا سفر درپیش تھا، اور کثیر التعداد دشمن سے سامنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امور میں مسلمانوں کو آزاد کر رکھا تھا کہ جس طرح چاہیں دشمن کے مقابلے کی تیاری کر لیں، اور اپنا ارادہ مسلمانوں پر ظاہر فرما دیا تھا، اور مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدیر تعداد میں تھے کہ ان کا اندراج رجسٹر پر نہ ہو سکا تھا۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بہت کم لوگ ایسے لوگ ہوں گے جن کے غیر حاضری کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو سکتا تھا، بلکہ گمان تھا کہ کثرت لشکر کی وجہ سے غائب رہنے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی نہ ہو سکے گا، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی علم نہ ہو جائے۔ یہ لڑائی جس وقت ہوئی وہ زمانہ پھلوں کے پکنے کا تھا، سایہ گستری بار اوری اور خنکی کا موسم تھا۔ ایسے زمانے میں میری طبیعت آرام طلبی اور راحت گیری کی طرف بہت مائل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے تیاریاں شروع کر دیں۔ میں صبح اٹھ کر جہاد کی تیاری کے لیے باہر نکلتا، لیکن خالی ہاتھ واپس ہوتا۔ تیاری اور اسباب سفر کی خریداری وغیرہ کچھ نہ کرتا، دل بہلا لیتا کہ جب میں چاہوں گا دم بھر میں تیاری کر لوں گا۔ دن گزرتے چلے گئے، لوگوں نے تیاریاں مکمل کر لیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ 1-2 دن بعد تیاری کر کے میں بھی چلے آؤں گا۔ اس عرصے میں مسلمانوں کا لشکر بہت دور جا چکا تھا۔ میں تیاری کے لیے باہر نکلا، لیکن پھر بغیر تیاری کے واپس آ گیا، حتیٰ کہ ہر روز یہی ہوتا رہا۔ دن نکل گئے، لشکر تبوک پہنچ گیا۔ اب میں نے کوچ کا ارادہ کر لیا کہ جلدی سے پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ کاش اب بھی کوچ کر جاتا، لیکن آخر کار یہ بھی نہ ہو سکا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد جب کبھی میں بازار میں نکلتا تو مجھے یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا کہ جو مسلمان نظر آتا ہے اس پر یا تو نفاق کی پھٹکار نظر آتی ہے، یا ایسے مسلمان دکھائی دیتے ہیں جو واقعی اللہ کی طرف سے معذور لنگڑے لولے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ چکے تو مجھے یاد فرمایا اور پوچھا، کعب بن مالک کیا کر رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو خوش عیشی اور آرام طلبی نے مدینے ہی میں روک لیا ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے غلط خیال قائم کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو بھلائی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لانے لگے تو میں سخت پریشان تھا کہ اب کیا کروں۔ میں غلط ہیلے سوچنے لگا تھا تاکہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عذاب سے محفوظ رہ سکوں۔ چنانچہ ہر ایک سے رائے لینے لگا، اور جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو اب غلط سوچ و بچار سے دستبردار ہو گیا۔ اب میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا کہ میں کسی طرح بھی نہیں بچ سکتا، چنانچہ میں نے سچ سچ کہنے کا ارادہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آئے تو سب سے پہلے مسجد گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس کی۔ اب جنگ میں شریک نہ ہونے والے آ کر
عذر و معذرت کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے۔ ایسے لوگوں کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحکم ظاہران کی بات قبول کیے جا رہے تھے اور ان کی کوتاہیوں کے لیے طلب مغفرت کر رہے تھے۔ میری باری آئی، میں نے آ کر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں آؤ۔ میں سامنے جا بیٹھا۔ مجھ سے فرمایا، تم کیوں رکے رہے؟ کیا تم نے تیاری جہاد کے لیے خریداری نہیں کر لی تھی؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور سے بات کرتا تو صاف صاف بری ہو جاتا، کیونکہ مجھے بحث اور تکرار معذرت کرنا خوب آتا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم، میں جانتا ہوں کہ اس وقت تو جھوٹی بات بنا کر میں آپ کو راضی کر لوں گا، لیکن بہت جلد ہی اللہ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں سچ سچ کہہ دیا تو حسین عاقبت کی مجھے اللہ کی طرف سے امید ہو سکتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں کوئی معقول عذر نہیں رکھتا تھا۔ میرے پاس عدم شرکت جنگ کا در حقیقت کوئی حیلہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ تو سچ کہتا ہے۔ اچھا اب تم چلے جاؤ اور انتظار کرو کہ اللہ تمہارے بارے میں کیا حکم فرماتا ہے۔ چنانچہ میں چلا گیا۔ بنی سلمہ کے لوگ بھی میرے ساتھ اٹھے اور ساتھ ہولے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم ہم نے تمہیں پہلے کوئی خطا کرتے نہیں دیکھا ہے۔ دوسرے لوگوں نے جیسے عذرات پیش کر دیے، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بھی عذر نہیں کیا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے لیے جیسے استغفار کیا تھا، تمہارے لیے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استغفار کافی ہوتا۔ غرض کے لوگوں نے اس بات پر اس قدر زور دیا کہ میں نے ایک بار یہ ارادہ کر ہی لیا کہ پھر واپس جاؤں اور کوئی عذر تراش دوں، لیکن میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ میری طرح کیا کسی اور کی بھی صورتحال یہ ہے؟ کہا، ہاں تمہاری طرح کے اور 2 آدمی ہیں جنہوں نے سچ سچ کہہ دیا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کون ہیں؟ کہا گیا، مراد بن الربیع الامری اور حلال بن امیر الوقیفہ۔ کہا گیا یہ دونوں مرد صالح ہیں، بدر میں شریک تھے۔ اب میرے سامنے ان کا نقش قدم تھا، اس لیے میں دوبارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ گیا۔ اب معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے سلام کرنے سے لوگوں کو ممانعت کر دی ہے اور لوگوں سے ہمارا بالکل بائیکاٹ کر دیا ہے، اور ہم ایسے بدل گئے کہ زمین پر رہنا ہمیں بوجھ معلوم ہونے لگا۔ ہم پر اس ترک تعلقات 50 دن گزر گئے۔ ان دونوں نے تو منہ چھپا کر خانہ نشیبی ہی اختیار کر لی، روتے پیٹتے رہے۔ میں ذرا سخت مزاج تھا، قوت برداشت تھی، جا کر جماعت کے ساتھ برابر نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں گھومتا تھا، لیکن مجھ سے کوئی بولتا نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے تھے، سلام کرتا اور دیکھتا کہ جواب سلام کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلتے کہ نہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی نماز پڑھ لیتا۔ تنقیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا۔ میں نماز پڑھنے لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جاتا تو نظر پھیر لیتے۔ جب اس بائیکاٹ کی مدت لمبی ہوتی گئی تو میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے باغ کی دیوار پھاند کر ان کے یہاں گیا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھے، میں انہیں بہت چاہتا تھا۔ سلام کیا، واللہ انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا، اے ابو قتادہ، تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نہیں جانتے میں اللہ کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سکتا ہوں؟ وہ سن کر خاموش ہو گئے۔ میں نے اللہ کی قسم دے کر بات کی، پھر کچھ نہ بولے۔ میں نے پھر قسم دی، کچھ بھی نہ کہا، لیکن انجان پن سے بولے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، پھر دیوار پھاند کر واپس ہو گیا۔ ایک دن بازار مدینہ میں گھوم رہا تھا کہ شام کا ایک قبطی جو مدینے کے بازار میں کھانے کی کچھ چیزیں بیچ رہا تھا، لوگوں سے کہنے لگا کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا کوئی پتہ دے۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا۔ وہ میرے پاس آیا، شاہ حسین کا ایک مکتوب میرے حوالے کیا۔ چونکہ میں پڑھا لکھا تھا، پڑھا تو لکھا تھا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر سختی کی ہے۔ اللہ نے تمہیں کوئی معمولی آدمی تو نہیں بنایا ہے، تم کوئی گرے پڑے نہیں ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں نواز دیں گے۔ میں نے یہ پڑھ کر کہا، میرے اللہ، یہ تو نئی مصیبت آ پڑی۔ میں نے اس مکتوب کو آگ میں جھونک دیا، اور جب 50 میں 40 دن گزر گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد میرے پاس آیا اور کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی عورت سے علیحدہ ہو۔ میں نے پوچھا، کیا حکم ہے کہ طلاق دوں؟ کہا، نہیں، صرف الگ رہو۔
دوسرے دنوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہوا۔ چنانچہ میں نے اپنی عورت سے کہا کہ میکے چلی جاؤ حتیٰ کہ اللہ کا کوئی حکم پہنچے۔ حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ علیہ وسلم، حلال ایک شیخ ضعیف ہے، اس کی خدمت کے لیے کوئی آدمی نہیں، اگر میں ان کی خدمت میں لگی رہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نامنظور تو نہ کریں گے؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، لیکن وہ تم سے دور رہے۔ کہنے لگیں، اس غریب کو تو ہلنا جلنا مشکل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے دن سے آج تک لگاتار روتا رہتا ہے۔ میرے گھر والوں میں سے ایک نے کہا، تم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی سے خدمت لینے کی اجازت حاصل کر لو جیسے کہ حلال کو اجازت مل گئی ہے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، میں اس بات کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست نہ کروں گا، نہ معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے۔ میں نوجوان آدمی ہوں، مجھے کسی سے درخواست لینے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم نے مزید 10 دن گزارے اور لوگوں سے قطع تعلق کو 50 دن گزر گئے۔ 50ویں دن کی صبح اپنے گھر کی چھت پر صبح کی نماز پڑھ کر میں اس حال میں بیٹھا ہوا تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا ہے، یعنی میری جان مجھ پر بھاری معلوم ہو رہی تھی، یہ وسیع دنیا مجھے تنگ محسوس ہو رہی تھی کہ صلح پہاڑی پر سے ایک پکارنے والے کی آواز میرے کان پر میں پڑی کہ وہ بلند آواز میں چیخ رہا تھا کہ اے کعب بن مالک، خوش ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی۔ مصیبت کا زمانہ گزر گیا۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی ہے۔ لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے دوڑے، ان دونوں کے پاس بھی گئے اور میرے پاس بھی ایک سوار تیز گھوڑے دوڑاتا ہوا آیا، لیکن پہاڑی پر چڑھ کر آواز دینے والا زیادہ کامیاب رہا کہ جلد تر مجھے خبر مل گئی، کیونکہ گھوڑے کی رفتار سے آواز کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص مجھ سے ملا جس کی آواز میں نے سنی تھی تو اس کو خوشخبری دینے کے صلے میں نے اپنے کپڑے اتار کر میں نے اسے پہنا دیے، واللہ میرے پاس اس وقت دوسرا جوڑا نہیں تھا۔ میں نے اپنے لیے مستعار تیار شدہ کپڑے لے کر پہن لیے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے ارادے سے نکلا۔ لوگ مجھے راہ میں جوک در جوک ملتے اور مبارکباد دیتے جاتے۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی طلحہ بن عبید اللہ دوڑ پڑے، مجھ سے مصافحہ کر کے مبارکباد دی۔ مہاجرین میں سے کسی نے ان کے سوا یہ اقدام نہیں کیا۔ کعب رضی اللہ عنہ نے طلحہ رضی اللہ عنہ کے اس خلوص کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ میں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا، کہنے لگے، خوش ہو جاؤ، جب سے تم پیدا ہوئے ہو ایسی خوشی کا دن تم پر نہ آیا ہوگا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمانے لگے، اللہ کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک اٹھتا تھا، گویا جیسے چاند کا ٹکڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی آپ کے چہرے مبارک ہی سے ظاہر ہو جاتی تھی۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قبولیت توبہ کی یہ برکت ہونی چاہیے کہ میں اپنا سارا مال و متاع اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں لٹا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں، کچھ رکھو اور کچھ صدقہ کر دو، یہی بہتر صورت ہے۔ میں نے کہا، خیبر سے جو حصہ مجھے ملا تھا وہ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچائی کی برکتوں کے سبب اللہ نے مجھے نجات بخشی۔ اللہ کی قسم، میں نے جب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رازگئی کا ذکر کیا پھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آئندہ بھی کبھی مجھ سے جھوٹ نہ بلوائے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔